بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابو حسان کی طرف سے آپ تمام دوست احباب کو تہہ دل سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور میں یہ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ اللہ کی رحمت اور فضل سے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ محترم ناظرین و سامعین، آج میں آپ کی خدمت میں قید سے چھٹکارے کا ایک زبردست نسخہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ ہوتا کیا ہے کہ بعض اوقات انسان نے گناہ نہیں کیا ہوتا، لیکن شک کی بنیاد پر یا کسی دشمنی کی بنیاد پر لوگ کسی اپنے تعلقات لڑوا کر کسی بے گناہ کو جیل میں ڈلوا دیتے ہیں اپنی دشمنی نکالنے کے لیے۔ تو ایسے میں کیا ہوتا ہے کہ بیچارے جو غریب ہوتے ہیں، جن کے تعلقات نہیں ہوتے، جن کی سفارش نہیں ہوتی، تو ہوتا کیا ہے کہ وہ بیچارے اپنے گناہ نہ ہونے کے باوجود وہ قید کے اندر اپنی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ تو آج میں آپ کی خدمت میں جتنے بھی ایسے مظلوم لوگ ہیں جو قید کے اندر اپنی زندگی گزار رہے ہیں، لیکن کوئی ان کے اوپر گناہ نہیں ہے، لیکن اگر شک کی بنیاد پر بھی ان کو اگر قید میں رکھا ہوا ہے اور وہ قید سے رہائی چاہتے ہیں، یہ عمل آپ لوگ نوٹ فرما لیں۔ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اس کے کمالات آپ لوگ دیکھیں گے۔ لکھا ہے کہ سیرت ابن اسحاق میں ہے کہ حضرت عوف اشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے جو لڑکے تھے ان کا نام تھا حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ جب کافروں کی قید میں تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے کہلوا بھیجا تھا کہ ان سے کہو کہ بکثرت لا حول ولا قوت الا باللہ یہ پڑھتے رہیں۔ یعنی کن کو کہا؟ حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہلوایا، یعنی ان کو جا کے کہہ دو، کیونکہ وہ قید میں تھے، کہ ان سے کہلوا دو کہ وہ بکثرت لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے رہیں۔ اب ایک دن اچانک بیٹھے بیٹھے ان کی قید کھل گئی اور یہ وہاں سے نکل بھاگے، اور ان لوگوں کی ایک اونٹنی بھی ہاتھ لگ گئی، یعنی کافروں کی اونٹنی ہاتھ لگ گئی جس پر وہ سوار ہو گئے، اور راستے میں ان کافروں کے اونٹ کے ریوڑ بھی ملے، انہیں بھی اپنے ساتھ ہنکا لائے۔ وہ لوگ پیچھے دوڑے لیکن کسی کے بھی وہ ہاتھ نہ لگے، سیدھے اپنے گھر آئے اور دروازے پر کھڑے ہو کر آواز دی۔ باپ نے آواز سن کر فرمایا کہ اللہ کی قسم یہ تو سالم ہے۔ ماں نے کہا ہائے وہ کہاں، وہ تو قید و بند کی مصیبتیں جھیل رہا ہوگا۔ اب دونوں ماں باپ اور خادم دروازے کی طرف دوڑے، دروازہ کھولا، دیکھا تو ان کے لڑکے سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور تمام انگنائی اونٹوں سے بھری پڑی ہے۔ پوچھا کہ یہ اونٹ کیسے ہیں؟ انہوں نے سارا واقعہ بیان کیا تو فرمایا اچھا ٹھہرو، میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کی بابت مسئلہ دریافت کر آؤں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ سب تمہارا ہے، جو چاہو کرو، بحوالہ تفسیر ابن کثیر۔ تو محترم ناظرین، یہ ہے وہ عمل کہ جتنے بھی قیدی حضرات ہیں، جتنے بھی لوگ سن رہے ہیں، اگر آپ کا کوئی بھی بندہ، اگر آپ کے گھر کا یا آپ کے رشتہ دار میں کوئی بھی ایسا بندہ ہے جو بے قصور قید کی صعوبتیں کاٹ رہا ہے، تو اس تک آپ یہ پیغام پہنچا دیجئے، اس تک یہ عمل پہنچا دیجئے، اور اس کو کہیں کہ باوضو لا حول ولا قوت الا باللہ بکثرت پڑھتا رہے۔ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ان کلمات کی برکت سے اللہ تعالیٰ ایسے راستے کھول دیں گے کہ اس کی رہائی کا سارا سامان پیدا ہو جائے گا، سارے راستے کھل جائیں گے۔ تو میں یہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو بھی یہ عمل کرے، اللہ تعالیٰ اس کی تمام راستے کھول دے، اس کے تمام راستے آسان کر دے، آمین یا رب العالمین۔ تو اسی کے ساتھ امید کرتا ہوں کہ آج کی خوبصورت ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے پر ویڈیو کو لائک کیجیے گا، اپنے دوست احباب کے ساتھ لازمی شیئر کیجیے گا۔ تو دیجیے اسی کے ساتھ مجھے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔